خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت و کردار سے آگاہی ایک ایسی دولت ہے جس کی ضرورت ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو رہی ہے۔ یہ وہ مبارک نفوس ہیں جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کامل عکس اور مظہر ہے۔ انہی پاکیزہ افراد کی مسلسل محنت سے، قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا، دین کے شاعر ہم تک پہنچے، دین کے احکامات ہم تک پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم تک پہنچی۔ دین متین کا سارا پیغام انہی نفوس قدسیہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم فقیروں کا سلام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پورے گروہ پر، ایک ایک جانثار صحابی پر جس نے دین کا کوئی ایک حکم، کوئی ایک روایت، کوئی ایک قدر بھی ہم تک پہنچائی۔ ہماری خوشبختی ہے کہ قدسی صفات اسی گروہ کے سرخیل، خلیفہ ثانی، مراد رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثار صف کے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آپ کے یوم شہادت کے موقع پر ہم فقیروں کو بھی آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف اور آپ کی برکات کا تذکرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ روشنی اور آگاہی کا سفر ہے جو QTV کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور اس سفر کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار، فضائل، برکات، دین اسلام پر آپ کے احسانات اور مسلمانوں پر آپ کے احسانات کا تذکرہ کر کے عہد موجود کی نسل تک ان کریڈٹس کو پہنچایا جائے جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں سر انجام دیے۔ آئیے انہی کلمات کے ساتھ بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آپ آج کی اس مبارک نشست میں جن زیوقار شخصیات نے ہمیں شرف یاب کیا ہے اس میں سب سے پہلے شامل ہیں ہمارے بہت قدیمی مشفق، مہربان، بندہ نواز، سخن نواز، سخن پرور، صاحب قلم، صاحب تصانیف، مکرم و محتشم حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، زیب سجادہ، آستانہ عالیہ گڑھی شریف، ضلع رحیم یار خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ سے خوش آمدید، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی دنیا کا ایک بڑا باوقار نام بہت ساری نشستوں میں ہمیں شرف یاب کرتے ہیں اور قیمتی ترین پیغام سے ہمارے قلب و روح تک روشنی پہنچاتے ہیں۔ میری مراد ہے ادارہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب کی بڑی زیوقار شخصیت جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بہت آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ثنا گو، جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سرور بھائی آپ کا بھی خیر مقدم، خوش آمدید۔ آپ کی نعت شریف کے نذرانے سے ہی ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے، پیش فرمائیے گا۔ منقبت اجازت دیں تو اسی سے بسم اللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، آقا نے خدا سے جنہیں مانگا وہ عمر ہیں، ٹھہرے جو مراد شہ والا وہ عمر ہیں، دنیا کو سکھایا ہے چلن راہ پری کا، دنیا کو سکھایا ہے چلن راہ پری کا، ہر
ہر سمت کیا عدل کا چرچا وہ عمر ہے، ہر سمت کیا عدل کا چرچا وہ عمر ہے، حق ان کی زبان پر ہے یہ فرمان نبی ہے، شیطان جنہیں دیکھ کے بھاگا وہ عمر ہے، شیطان جنہیں دیکھ کے بھاگا وہ عمر ہے، ہوتا تو عمر ہوتا نبی کوئی میرے بعد، آقا نے یہ جن کے لیے بولا وہ عمر ہے، آقا اور جو صادق و صدیق کی صحبت سے سرفراز، اعزاز یہ جن کا ہے انوکھا وہ عمر ہے، اعزاز یہ جن کا ہے انوکھا وہ عمر ہے، ٹھہرے جو مرادیں شہ والا وہ عمر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سرور بھائی، آپ کے آنے کا اضافی فائدہ ہمیں یہ ہوگا آج کے اس پروگرام میں کہ ہم اپنے ممدوح جناب عمر فاروق کی 2 مناقب آپ سے سننے کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ ناظرین مکرم، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا یہ تیسرا پروگرام ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات، ان کے کریڈٹس اور تاریخ میں ان کا جو حصہ ہے، جو فضیلت اور برکت اللہ رب العزت نے اس آسمان مرتبت شخصیت کو اپنے فضل اور کرم سے اور رسول کریم علیہ السلام کی نسبت عالیہ سے عطا کی ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں خواجہ سائیں جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب سے۔ خواجہ سائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاریخ اسلام کے پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو خود کھڑا کیا، ان کو نام دیے اور ان کے کام جو ہیں وہ دنیا کو بتائے۔ تو ان اداروں کی کچھ تفاصیل جو آپ کے دور میں قائم ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب محسن صاحب۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ مرد مجاہد ہیں جن کا نظام عدل اور ان کی تمام سیرت اس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ بے شک، بے شک۔ 22 لاکھ مربع میل اللہ اکبر سے زائد رقبے پر اسلام کا پرچم لہرایا حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور آپ نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، ارشاد ہو۔ بہت سے چیزوں سے عوام کو روشناس کرایا۔ بالکل ٹھیک۔ میں ان کی محبت رسول کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا ارشاد چاہوں گا عطا فرمائیے۔ کہ حجر اسود کا بہت بڑا مقام ہے، لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس کو بوسہ دینے کے بالکل لیے صحیح۔ گر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ایک بھیڑ میں جاتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم نے اس کو فرمایا کہ میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک نسبت سے انہوں نے بوسہ دیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو آپ نے
بہت سے شعبوں میں انقلابی قدم اٹھائے، انقلابی کام کیے۔ مثلا ایک تو یہ کہ آپ نے پولیس کا نظام دیا بالکل صحیح، اور چھاونیاں قائم کی، یعنی کینٹ ایریاز جگہ آپ کے دور میں قائم آپ کے کیے گئے، دور میں بالکل قائم۔ ٹھیک، اس کے علاوہ نہروں کا نظام آپ نے دیا، شاندار، سبحان اللہ، جیل خانہ جات کا دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک جیل بنا دی جائے، اس کے تمام تقاضے پورے کیے گئے صحیح، کہ جو وہاں قیدی ہیں ان کے خورد و نوش کا معقول انتظام ہو، ان کے بنیادی حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ سب چیزیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل ٹھیک، اس کے علاوہ آپ نے جو نئے شہر بھی آباد کیے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی کہ آبادی اگر بڑھ جائے تو انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، تو آپ پھر نئے شہر آباد کیے، کوفہ، مصر، کوفہ، بصرہ، اور اسی طرح اور بہت سے شہر آپ نے آباد کیے۔ اچھا، اس میں خصوصی بات یہ تھی کہ ایک جگہ پہ حضور نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم دیا کہ یہاں گھر بنائے جائیں نئے شہر بنانے کے لیے، تو وہ خشک گھاس اور بانسوں سے تیار کیے گئے گھر، بالکل ٹھیک، اور وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر تو بن گئے تھے لیکن آگ لگ گئی دونوں شہروں میں، اللہ اکبر، تو پھر آپ سے اجازت چاہی گئی کہ اینٹ اور گارے کے ساتھ بنایا جائے۔ بالکل صحیح، آپ نے اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ 2 کمروں کے سے زیادہ نہ ہو اور صحیح، سب کے ایک جیسے ہوں، تاکہ امیر غریب کا کوئی فرق نہ رہے۔ یعنی کہ یہ ماڈل بھی خود جو ہے وہ ماڈل- ارشاد فرمایا ماڈل گیا۔ بھی خود ارشاد بڑی بات ہے، سبحان اس اللہ، طرح کی چیزیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی چیزیں کی، اور جو تعلیم کی نصاب، تعلیمی حوالہ ہے ان کا، اس میں انہوں نے مدارس قائم کیے، اور اس میں مدرسین مقرر کیے، مؤذن مقرر کیے، ان سب کی تنخواہیں بھی مقرر کی، بڑی بات، یعنی بیت المال سے یہ بیت سارا، المال سے ان کی بالکل تنخواہیں ٹھیک۔ مقرر کی۔ اس کے علاوہ جو بدو لوگوں کو پڑھانے کے لیے یہ بھی ذمہ داریاں دی گئی، بڑی بات ہے، واہ، اور جو غیر مسلم تھے ان کی تعلیم کے لیے بھی آپ نے انتظام فرمایا، مقرر فرمایا کہ ان کو تعلیم دو تاکہ یہ اسلام کو پڑھیں اور اس سے روشناس ہو۔ بڑی بات تو ہے، یہ سب خوبیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ، عنہ، اور ان کے عدل کی مثالیں تو بہت ساری ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک شخص کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جھگڑا کسی معاملے پر، تو ظاہر ہے وہ ایک تیسرے ثالث کے پاس جاتا، تو آپ حضرت زید بن ثابت کو ثالث مقرر کیا اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کہ امیر المومنین آئے ہیں تو یہاں تشریف رکھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تو میں ایک مدعا علیہ ایک ہوں، فریق کی طرح، جی ہاں، بالکل صحیح، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب سارا معاملہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ حضرت عمر امیر المومنین ہیں۔ صورتحال یہ ہوتی ہے فیصلے کی کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بالکل کہ ٹھیک، مدعی جو ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے کہ وہ گواہی پیش کرے، جی درست، اگر وہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھا لے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی بنیاد پر جب اس پوائنٹ پہ بات پہنچی کہ حضرت عمر قسم اٹھا لے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت زید بن ثابت نے کہ امیر المومنین ہیں، ان کو معاف کر دو، قسم نہ اٹھائیں یہ۔ اللہ تو اکبر، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے قسم اٹھا لی، خود بخود قسم ہائے اٹھا ہائے لی، ہائے، اور پھر فرمایا کہ جب تک عمر ہے زید بن ثابت کبھی فیصلے کے، جج کے، قاضی کے عہدے پر بڑی نہیں بات بیٹھے۔ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، یہ ذکر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کریڈٹس کا، انسٹیٹیوشنز کے قیام کا۔ یہیں پر ایک مختصر سا وقفہ، جب واپس آئیں گے تو جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ہم جانیں گے کہ بہت سارے جو شہر، جس طرح خواجہ صاحب نے اشارہ فرمایا، ان کی آباد کاری کی گئی، اور جو آبادی کی افزائش کا معاملہ ہے اس پر قابو پایا۔ اس پر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے انپٹ لیں گے، ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے پروگرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے یہ خراج عقیدت کا سلسلہ ہے جو ARY پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شہروں کی آباد کاری کے حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع ہے، بلا مبالغہ آج کے دور کا بھی موضوع ہے، تو اس وقت آپ نے اس پر کیسے قابو پایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس شہر میں ہم بس رہے ہیں اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب شہر بڑھ جائیں، آبادی بڑھ جائے تو نئے شہر آباد کیے جائیں. تو جب علامہ اقبال نے مسولینی کے سامنے یہ فرمان رکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور کہا کہ واقعتاً یہ ان کا فرمان ہے. اللہ اکبر. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ رجال کار میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح کہ فرمایا. مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے. عطا فرمائیے. وہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محفل پاکیزہ اور خوشگوار ہو جائے تو عمر کی باتیں کیا کرو. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بڑا واہ واہ واہ. روح پرور بات کیا بات ہے. واہ واہ. حضرت عمر کسی کو فارغ بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. بالکل صحیح. کوئی نہ کوئی دین کا، کوئی دنیا کا کسی نہ کسی کام میں لگا ہونا چاہیے، اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے. یعنی بندہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے ہر صورت. ہاں جی، ہر صورت. اللہ اکبر. ہر صورت. اچھا، اس میں جو شہر آباد کیے گئے، پہلی بات یہ ہے کہ شہر آباد کیوں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو پہلی وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ مجاہدین حرکت میں رہتے تھے، باقاعدہ فوج کا ایک محکمہ بن گیا، تو ان کی آب و ہوا کے کچھ مسائل ہوتے تھے جب مختلف جگہوں پر وہ ٹھہرتے تھے مستقل صحیح. جنگ کے علاوہ. درست. تو ایسی جگہیں پھر منتخب کی گئیں کہ جو آب و ہوا کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے بہترین. بالکل ایک تو صحیح. یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایسی فوجی چھاؤنیاں بھی بن سکیں وہاں پر کہ جہاں سے فوج کا حرکت کرنا دنیا کے لیے جب جانا ہوتا تھا مختلف ملکوں میں وہ آسانی ہو سکے. بالکل صحیح. اگر دیکھیں ساری جو فوج ہے وہ مدینہ کے ارد گرد ہوتی تو باقی دنیا تک پہنچنا مشکل ہوتا نا. بالکل صحیح. مصر ہے، مغرب ہے، مختلف یہ علاقے افریقہ ہے پورے کا افریقہ پورا. ہے. تو اس لیے یہ نئے شہر آباد کیے گئے. جو شہر آباد کیے گئے ان میں سب سے پہلے بصرہ عتبہ ابن غزوان نے حضرت عمر کے حکم سے اس شہر کو بسایا، اور تقریباً کوئی 800 آدمیوں کی رہائش کا شروع میں انتظام کیا گیا. بالکل صحیح. اور پھر یہ اتنا آگے بڑھا، زیاد ابن ابی سفیان کے عہد امارت میں یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 80,000 تک پہنچ گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فوج کے طور پر جن کے نام کا اندراج تھا، بالکل جو ان سے متعلقین تھے وہ اس کے علاوہ تھے، جو سیولین جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ الگ ہیں. وہ الگ تھے. اور اس کے علاوہ یہ بصرہ کی ایک علمی خصوصیت جو ہے وہ علم نحو کے حوالے سے بڑا معروف رہا ہے. بالکل بصرہ صحیح. تو بہت خدمات ہیں بصرہ کی. بڑے بڑے لوگ یہاں سے پیدا ہوئے. اسی طرح دوسرا بڑا شہر جو بنایا گیا وہ کوفہ ہے. صحیح. اور حضرت عمر نے اس کا خود نقشہ بنایا اور باقاعدہ حکم دیا کہ 40 ہاتھ جو ہے وہ روڈ چھوڑے جائیں. منیمم جو چھوٹا سے چھوٹا روڈ تھا وہ بھی 20 ہاتھ تھا. یعنی آج کی بڑی جو گلی ہوتی ہے اتنا بڑا وہ، یعنی اتنا کھلا روڈ تھا. اور خود نقشے میں رہنمائی کی، تربیت کی. پھر بڑے لوگ بھیجے وہاں. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب بھیجا تو انہیں خط دے کر بھیجا اور فرمایا عبداللہ یہ ادھر پڑھ کے سنانا ہے، کھولنا نہیں ہے. تو جب انہوں نے پڑھ کے سنایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں وہ شخصیت دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اللہ کے کلام پاک کی کوئی آیت ہو، ان سے میں مشورہ نہ کروں تو میں سٹیپ نہیں لیتا، لیکن چونکہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی، اس لیے میں نے اپنے اوپر تمہیں ترجیح دی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اور کوفہ میں جو پھر لوگ پیدا ہوئے، حماد ہیں، اسی طریقے سے امام ابراہیم نخعی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں. تو یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ انہی نئے شہروں میں پیدا ہوئے. اچھا، اس سے آگے اگر چلے تو فسطاط ہے. تو یہ تو خیمہ تھا. بالکل خیمہ اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، کوئی بچے تھے حضرت عمر بن العاص فاتح مصر نے، تو بعد میں وہاں پر شہر بسایا گیا. اسی طرح ایک اور شہر موصل جو مشرق اور مغرب کو ملاتا تھا وہ آپ نے قائم کیا. اور ایک جو شہر ہے جیزہ کے نام سے، وہ دریا کے کنارے تھا. فوجی گئے، انہیں وہ جگہ بڑی پسند آئی تو حضرت عمر نے پھر اجازت دے دی، وہاں پر وہ شہر آباد کیا گیا. تو بیٹھے وہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بصیرت، فراست اور آپ کی جو ان پٹ ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی کوئی موجود ہوتا تھا اس کو وہ ان پٹ مل رہی ہوتی. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ.
خواجہ صاحب بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا ہے شہروں کی آباد کاری کا سلسلہ، اور جب شہر بس جائیں تو پھر ضروریات کا ایک اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے، اور غالباً اس میں سے اہم ترین فیز جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا خلافت فاروقی میں تعلیمی اقدامات جو ہیں اور انتظامات مختلف اداروں کے اور تعلیم سازی پر آپ نے جو توجہ فرمائی ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ناظرین کیسے جان سکتے ہیں انہیں؟ یہ موسیٰ صاحب حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام تعلیم کو بڑے منظم انداز میں چلایا، صحیح، مدارس قائم کیے، ان میں مدرسین مقرر کیے، اس مساجد میں امام مقرر کیے، ان کی تنخواہیں رکھیں، اور پھر مقرر کیے بندے کے لوگوں کے ہاں ان کو آگاہی دیں اسلام کے بارے میں اور ان کو تعلیم دیں۔ تو تعلیم کے نظام میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ ان کا نظام تعلیم تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس پہ بہت زیادہ آپ نے توجہ دی۔ اصل میں یہ چیز جو ہے وہ ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں عرض کروں کہ ایک دفعہ تحریک آزادی کے دوران منٹو پارک میں ایک جلسہ ہوا، صحیح، اس میں ہمارے ایک عالم نے بڑے مشہور و معروف تھے اور ان کے خطاب میں بڑا اثر ہوتا تھا، صحیح، تو انہوں نے للکارا انگریزوں کو کہ ہمیں آزادی دو ورنہ ہمارا بچہ ہلاکو اور چنگیز خاں ہو جائے گا۔ اگلے دن وہاں نہرو کی تقریر تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان کی تقریر سن کر کہ جس قوم کے پاس فاروق اعظم جیسی شخص ہلاکو اور چنگیز خاں وہ حوالے ہلاکو اور چنگیز کے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ تو ان کا جو نظام عدل ہے، نظام تعلیم ہے، جیل خانہ جات، پولیس، یہ تمام شعبوں میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور حضور کے ارشادات کو لوگوں تک عام پہنچایا۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا ایک وصف ایسا ڈومیننٹ غالب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پھر وہ مثال بنتا ہے۔ اگر ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار کو دیکھیں تو عدل فاروقی ایک ایسا سمبل ہے کہ جو لگتا ہے کہ صرف آپ کے لیے ہی ایجاد ہوا تھا، اتنا زیب دیتا ہے، اتنا جچتا ہے وہ ٹائٹل آپ کو۔ عدل فاروقی کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں نا، جو عدل فاروقی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی تسخیر کر دی گئی نا کائنات۔ یہ عدل ہے نا، زمین پر اگر کوڑا لگتا ہے تو زلزلہ نہیں آتا ادھر، بالکل صحیح، دریا میں خط جاتا ہے تو دریا بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تسخیر کائنات ہے نا، مطلب، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدل سے یہ سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر عدل کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور انارکی پھیلتی ہے اور پھر تباہی آتی ہے، پھر معاملات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کی جو شخصی آپ کے جو خصائص ہیں ان میں عدل فاروقی جو ہے وہ بڑا معروف ہے، اور آپ کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے۔ جب ایرانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک ایرانی سپاہی نے پوچھا مسلمان فوجی سے کہ ایک طرف کیسر ہے، ذہین ترین حکمران ہے، دوسری طرف کسریٰ ہے، 1500 سال سے جن کے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے، یہ عمر کون ہے جس کے نام سے کیسر بھی کانپتا ہے اور کسریٰ بھی کانپتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایسا راز نہیں جسے امیر المومنین جانتے ہوں اور ہم نہ جانتے ہوں، ان کی ایک خصوصیت ہے لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عدل ہے نا، جب آپ عدل کرتے ہیں تو پھر دھوکہ کس بات کا؟ اچھا، پھر اس حوالے سے جو آپ نے اقدامات کیے، انصاف کی رسائی آسان کر دی، اور آپ بھی رسائی میں ہوتے تھے اور گورنر بھی رسائی میں ہوتے تھے، اور اگر کسی نے درمیان میں دروازے پر دربان کھڑا کیا جس طرح ایاز ابن غنم ہیں تو ان کو معزول کر دیا، معزول کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، اتنی قد والی شخصیت، انہوں نے دروازے پر ایک رکاوٹ بنائی تو اس کو گرانے کا حکم دے دیا گیا۔ محمد ابن مسلمہ کی ڈیوٹی لگتی تھی، وہ موت سے بھی اعلیٰ تھے، تو فاروق اعظم کا حکم ہوتا تھا اور سارے اس کی اچھا، پھر حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے جو ایک مصری کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا تھا، تو کس طریقے سے آپ نے سٹیپ لیا، تو انصاف کی رسائی عوام کی دہلیز تک انہوں نے دی۔ یہ ایک پھر عدل چلتا ہے نا،
پھر زمین بھی حکم مانتی ہے اور دریا بھی حکم مانتے ہیں. اور اسی طرح آگے دیکھیں عدل کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ قابل شخصیات کا انتخاب کیا جائے بڑی قیمتی بات جو فیصلہ سنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس پر حضرت عمر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. قیمتی ترین لوگ حضرت آپ ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت زید ابن ثابت نے اکرام کیا تو آپ نے فرمایا میرے دور حکومت میں دوبارہ قاضی نہیں بن سکتے. اس حد تک وہ اسٹرکٹ تھے. اسی طرح عدل و مساوات دیکھیں منی ٹرائل دینا یہ سب آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو ہر بندہ منی ٹرائل سے ہی پھنسا ہوا ہے. تو لباس پہنا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے اعتراض اٹھایا ہے کہ ہمیں ایک چادر ملی آپ کیسے بنا لیا. تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا تو حضرت سلمان فارسی تڑپ اٹھے اور فرمایا عمر اب بولیں اب ہم آپ کی بات سنیں گے. کیا کہنا تو یہ پہلو حقوق کا تحفظ. پھر مشاورت یہ ایک اہم بات تھی کہ ایک تو کچن کیبنٹ ہوتی ہے ایک عام مجلس مشاورت تھی اور جب کبھی معاملہ پھنس جاتا تھا تو پھر نوجوانوں کو مشاورت میں شامل کرتے تھے. بڑی ان کی عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. یہ غالباً ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہے کہ آپ یوتھ کو شامل کرتے تھے. یوتھ بالکل شامل ہوتی تھی. بڑی بات. اور اسی طریقے سے ایک اور بات جو تھی آپ کے نظام عدل کی وہ تیز اور مؤثر انصاف تھا. انصاف میں ڈیلے بھی انصاف کا قتل ہوتا ہے نا. بالکل. ہمارے ہاں جب فیصلہ ہوتا ہے تو کئی قیدی تو جیل میں بیچارے مر چکے ہوتے ہیں. دادا کے زمانے کا فیصلہ پوتا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے. سول کوڈ کے فیصلے تو ویسے معروف ہے نا کہ دادا شروع کرتا ہے تو پوتے پر جو ہے وہ تیسری نسل میں جا کر ختم ہوتے ہیں. تو تیز اور مؤثر انصاف جو ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو یقینی بنایا. اس لیے پوری دنیا میں آپ کے عدل کا جو ہے وہ شہرہ ہو گیا. اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک قائم رہے اور اس کو بقا اور استحکام نصیب ہو اور انشاءاللہ اسے نصیب ہوگا تو تیز اور مؤثر انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. عدل فاروقی سمبل بن گیا, علامت بن گیا پوری دنیا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمارا سلام ہو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. ایک مختصر وقفہ یہاں پروگرام میں. ناظرین خوش آمدید, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تذکرہ, ان کے عہد میں کیے جانے والے اقدامات کا ذکر ہمارا آج کا موضوع سخن ہے. جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے خدمت میں عرض کرتے ہیں. خواجہ صاحب وقت ہمارے پاس ہمیں لگتا ہے کہ شروع کیا ہے تو اس کے بعد جب ان پاکیزہ نفوس کا ذکر شروع کرتے ہیں تو وقت کے گزرنے کا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن پھر اللہ کے ہاں شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ کم از کم اس قابل تو کیا کہ اپنے پاک اور نیک بندوں کے ذکر میں ہمیں حصہ دار بنا لیا. اس فہرست میں کم از کم ہمارا نام تو لکھا جائے گا جو ان کے کریڈٹس کا ذکر کرتے رہے. آج کے اس پروگرام کا پیغام آپ کیا نشر کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے آپ کے سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسلام کو قبول کیا وہ بھی بڑی عجیب داستان. ارشاد ہو کچھ اس کی کوئی جھلکی عنایت ہے. وہ حضور کے سخت خلاف تھے ایک دور میں اور حضور کو شہید کرنے کے ارادے رکھتے تھے. اور جب اس ارادے سے نکلے تو انہوں کسی نے بتایا کہ تم اپنے ہمشیرہ کے گھر تو دیکھو. وہ گئے تو وہاں سے قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی. الغرض انہوں نے کہا یہ بتاؤ تو مجھے کیا. انہوں نے کہا جب تک آپ پاک نہ ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو پھر وہ اس کی آواز سن کر وہ ہوئے, ارادہ کیا کہ مسلمان ہونے کا. تو علامہ نے کہا نمی دانی کہ سوزے کرتے تو گردوں کرد تقدیر. سبحان اللہ سبحان. تو یہ تو صحیح ہے کہ وہ قرآن مجید کی پرسوز آواز اور اس کے اثر سے مسلمان ہوئے, لیکن اصل بات جو اس کے پیچھے تھی وہ یہ تھی کہ حضور کی خواہش تھی, اس لیے وہ مراد رسول ہیں. صاحب نے فرمایا کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ, آج کے پروگرام کا میں اگر خلاصہ کلام یا اس کا نتیجہ لوب لباب آپ سے عرض کروں کہ ہمیں پیغام کیا دینا ہے آج کے دور کے مسلمانوں کو, حضرت فاروق اعظم کی سیرت سے سیکھنا کیا ہے, ان کے کردار سے ہمیں کون سی روشنی لینی ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو
حضرت عمر کا خاندان تھا رضی اللہ عنہ. کچھ چیزیں خاندانی طور پر بھی نصیب ہوتی ہیں نا. جی درست ہے. تو سفارت کاری ان کی ذمہ داری تھی اور حضرت عمر یہ کام کرتے تھے. اور دوسرا منافرہ کا ایک عہدہ تھا. منافرہ کہتے یہ ہے، منافر اس شخص کو کہتے ہیں جب کسی جنگ کی وجہ سے مختلف قبیلے آپس میں الجھ جائیں یا دو قبیلے آپس میں الجھ جائیں تو پھر یہ انصاف کرنے والے کا جو شعبہ ہوتا ہے اسے منافرہ کہتے ہیں. ثالثی کہہ سکتے ہیں. ثالثی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ڈیوٹی بھی آپ کی تھی. آپ کے جو دادا تھے نفیل، انہوں نے یہ کیا تھا نا. حضرت عبد المطلب اور حرب ابن امیہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا. جی بالکل ایسے. تو فضیلت کا اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ وصف تو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انہیں پالش کیا. اور پھر ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے، جو آج کے حوالے سے ایک سبق بھی ہے، کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہر مرحلے میں ساتھ رکھا. ہر قبیلے میں جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کی شان بیان کرتے، قبیلے کی خصوصیات بیان کرتے. بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا. سبحان اور اللہ. پوری تیاری کرائی ان کی. اللہ. اور جب تیاری ہو گئی تو پھر ان کو جب لانچ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے پھر اس میں دو پہلو بڑے دلچسپ ہیں. مساجد جو تھی، مساجد یہ اہم ایشو ہے. آج تو ہم اذان سے 15 منٹ پہلے کھلتی ہے مسجد اور 15 منٹ بعد بند ہو جاتی ہے. آپ نے ہر مسجد کو علمی درسگاہ کے طور پر مشہور کر دیا. کیا خوبصورت. اور یہ فیض نسل در نسل چلتا رہا. مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے، لیکن ہم نے مسجدوں کو تالے لگا دیے تو علم پروری پھر کہاں سے آئے گی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اساتذہ کو عزت دی. آج اساتذہ بیچارے سڑکوں پر رول رہے ہیں اور مختلف مشکلات کا شکار ہیں، اور سب سے حقیر ترین کام کرانا ہو تو اساتذہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ نے اساتذہ کو عزت دی. اور تیسری بات اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ فکری مباحث کی جو ہے وہ ترغیب دیا کرتے تھے. فکری مباحث کو اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں ڈائلاگ کے آپ قائل تھے. علمی مکالمہ آپ خود بھی کرتے تھے ڈسکشنز کی صورت میں جب اختلاف رائے ہوتا تھا، اور آگے بھی ترغیب دیتے تھے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں حضرت عمر بذات خود ایک مجتہد تھے، اور فقہ عمر کے نام سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے. بڑی بات. تو یہ پورے کا پورا فیض تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھیجنا، پھر باقی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا خیال کرنا، حضرت ابی بن کعب کو تراویح میں امام بنانا، یہ کچھ چھوٹے معاملات تو نہیں ہیں نا. پھر اس کے علاوہ جو باقی علمی معاملات تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علمی حوالے سے کوئی بھی ریاست اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جس وقت تک دو چیزیں اس میں موجود نہ ہوں. ایک معیشت طاقتور ہونی چاہیے اور ایک علم ہونا چاہیے. علم اور معیشت جب اکٹھے مل جاتے ہیں تو پھر ایسی ریاست کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بڑی قیمتی. اور حضرت عمر نے ان دونوں کو یقینی بنایا. اور جب حضرت عثمان غنی آئے تو پھر انہوں نے سبحان اللہ 24 لاکھ مربع میل کو 48 لاکھ مربع میل میں بدل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آج کا تیسرا پروگرام فاروق اعظم کے عنوان سے نشر کیا گیا ہے. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. سائیں آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، فیضیابی کا. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب. سرور بھائی، ایک منقبت ہم آپ سے مزید سنیں گے. 2-3 منقبت کے اشعار میں پیش کرتا ہوا آپ سے التجا کروں گا، آپ اپنی لکھی ہوئی کوئی منقبت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا. جناب ابو بکر تبسم کے 2-3 اشعار ہیں، آپ سماعت کیجئے. وہ تاجور جو زمانے کے معتبر ہوں گے، وہ تاجور جو زمانے کے معتبر ہوں گے، سبھی کے قائد اور رہبر میرے عمر ہوں گے. سبھی کے قائد اور رہبر میرے عمر ہوں گے. اور رخ بشر سے نئے پن کی گرد چھٹنے دو. رخ بشر سے نئے پن کی گرد چھٹنے دو. تیرے نظام کے چرچے نگر نگر ہوں گے. تیرے نظام کے چرچے نگر نگر ہوں گے. ہم اپنے گھر میں سناتے ہیں داستان عمر. ہم اپنے گھر میں سناتے ہیں داستان عمر. ہمارے بچے یقیناً بڑے نڈر ہوں گے. ہمارے بچے یقیناً بڑے نڈر ہوں گے. وہ تاجور جو زمانے کے معتبر ہوں گے، سبھی کے قائد اور رہبر میرے عمر ہوں گے، میرے عمر ہوں گے. جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی. زمانے تے وکھری خلافت عمر دی. زمانے
وکھری خلافت عمر دی مثال جہاں وچ عدالت عمر دی مثال جہاں وچ عدالت عمر دی بجھے سارے کیسر تے کسرا دے دیوے بجھے سارے کیسر تے کسرا دے دیوے قمر بن کے چمکی قیادت عمر دی قمر بن کے چمکی قیادت عمر دی نبی نے خدا تو جنوں آپ منگے نبی نے خدا تو جنوں آپ منگے نبی جان دے سن حقیقت عمر دی نبی جان دے سن حقیقت عمر دی غلامی نادی ریا فخر جیندہ غلامی نادی ریا فخر جیندہ ہے آل نبی نل عقیدت عمر دی ہے آل نبی نل عقیدت عمر دی نبی نے جگہ دتی قدماں چ سرور نبی نے جگہ دتی قدماں چ سرور روے گی ہمیشہ رفاقت عمر دی روے گی ہمیشہ رفاقت عمر دی مثال جہاں وچ عدالت عمر دی قمر بن کے چمکی قیادت عمر